ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے. اس سیگمنٹ کا نام ہے ورفعنا لک ذکرک. یا رسول اللہ کر دے ہم غلاموں پہ کرم، آپ شاید ہیں خفا ہو جائیں راضی. موجود ہے ہمارے ساتھ وطن عزیز پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ مشہور و معروف پرجوش ثناخواں حافظ محمد طاہر قادری اور حافظ محمد احسن قادری. آپ دونوں کو السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ تشریف لائے. تو وقت مناسب پہ کلام بھی سنیں گے. مفتی صاحب ذرا بتائیے حضرت بلال اور عشق رسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کے حوالے سے آپ نے ابتدائی گفتگو فرمائی، شاہ صاحب نے بھی ذکر کیا، اور اہل بیت اطہار سے جو ان کے خاص تعلق رہا اس پر بھی بات چیت ہوئی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وصال کا وقت قریب آیا تھا تو آپ کی زوجہ نے کہا تھا کہ وحزنا ہو وحزنا، ہائے غم ہائے غم ہائے غم. تو آپ نے فرمایا تھا یہ غم نہیں، یہ خوشی کا موقع ہے کہ میں بہت جلد اپنے آقا اور ان کے ساتھیوں سے آ کے ملاقات کروں گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ زندگی جب کس کی ختم ہو رہی ہوتی ہے تو وہ غم کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آپ دیکھیے عشق رسول کے حوالے سے، تو آپ کی پوری زندگی ہر طرف آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہی حضرت بلال میں نظر آئے گا. واہ واہ. چاہے وہ اطاعت کے اعتبار سے ہو، اتباع کے اعتبار سے ہو، خدمت کے اعتبار سے ہو، ہجرت کے اعتبار سے ہو، ساتھ دینے کے اعتبار سے ہو، یا غزوات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ آذان کے انتظار کیجئے. تو یعنی آپ سمجھیے کہ بہت ساری ذمہ داریاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہیں، اور یہ ذمہ داریاں اسی لیے دی جاتی تھیں. حضرت بلال ان کو بہت اچھے انداز سے نبھایا کرتے تھے اور بہت ہی مطیع اور فرمانبردار اور اطاعت گزار بھی تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور جس میں میں چاہتا ہوں کہ مؤذن رسول کی جو سعادت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آذان کے لیے جس ہستی کو منتخب فرمایا تو ظاہر ہے کہ کتنی بڑی سعادت آپ کے لیے ہوگی. اللہ. اب یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آواز ان کی صحیح نہیں تھی، آواز بھدی تھی، تو پھر وہ شین کو جو ہے وہ اشہدو کو اسدو پڑھا کرتے تھے. یہ ساری روایت باطل، ساری روایت موضوع ہیں. بہت ہی حسین آواز تھی، بہت ہی پیاری خوبصورت آواز تھی، کوئی بھونڈی اور بھدی آواز نہیں تھی. یہ جو ہمارے یہاں غلط چیزیں چل رہی ہیں نا، بالکل ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. اور نہ ہی ایسا تھا کہ شین کو وہ سین پڑھ رہے تھے، بالکل ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. ساری موضوعات اور یہ ہمارے خطباء کی اختراع یا شعراء کی مطلب جو ہے وہ افتراعات ہیں جو زبردستی وہ نکال کے لے کر آ گئے ہیں اور ان چیزوں کو بیان کر دیا. اور تیسری بات جو غلط فہمی اور ہے وہ ہمارے یہاں قوالی میں پڑھا جا رہا تھا. حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی، اس طرح کا بھی کوئی واقعہ موجود نہیں. قوالی کی حد تک ہے، محفل سماع کی حد تک ہے، قوالوں کی حد تک ہے، ان کی تالیوں کے، ان کی ڈھول تبلچی کی حد تک تو ہے. لیکن کسی بھی کتاب کے اندر اگر میں غلط ہوں تو شاہ صاحب موجود ہیں، علامہ صاحب موجود ہیں، میری ضرور اصلاح کریں. مجھ گناہ گار نے آج تک یہ نہیں پڑھا، کہیں میری نظر سے نہیں گزرا. میری نظر سے نہ گزرنے کا مطلب نہ ہونا نہیں ہے، لیکن میں نے جو علماء سے رائے لی آج تک، پوچھا سمجھا جانا، تو جو غلط چیزیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مشہور ہیں ان کو بھی ختم ہونا ضروری ہے. اور عشق رسول کا یہ تقاضا ہے، ان کا عشق رسول کا استعارہ ویسے ہی بہت زیادہ بلند ہے، تو لہٰذا یہ غلط واقعات ان سے منسوب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چلیں جی، کہاں پہنچا اپنا اچاری چکن؟ جی شبیر بھائی ہو چکا ہے تیار. ہاں دیکھیے ذرا، ہمارے بالکل خاص شاہی مہمانوں کے لیے ہمارا بالکل یہ اچار کی خوشبو آ رہی ہے اس میں. ہاں شبیر بھائی دیکھیے ہڈی سے بالکل علیحدہ ہوتا جا رہا ہے. ہاں تو بائٹ لیں گے، اس کا اپنا ہی مزہ. تو اسے نکال لیتے ہیں جی بہت محبت اور پیار کے ساتھ. کھلا کے بس حال برا کر دیا شیف اقبال نے ہمارا. جی شبیر بھائی اچھا ادرک روز کھلا رہا تھا کچھ نہ کچھ. بالکل محبت سے کہتے ہیں نا کہ محبت کا دیا جلائے رکھیں. اچھا ایک ڈیزرٹ بنا لیں. ہاں بنا لیں. چلیں جی شاہ صاحب، بالکل 1 منٹ 30 سیکنڈ ہے حضرت بلال پہ کچھ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت سیرت کی مستند کتابوں کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ یہ کیا جفا ہے بلال، ہیں کہ تم مدینے آتے نہیں ہو. تو اس وقت وہ دیوانہ وار ملک شام دمشق سے دوڑے یوں سمجھ لیجئے کہ سر بن جائے میرا قدم بن جائے میرا سر، مدینہ آنے والا ہے. وہ جو ایک کیفیت عشق کی ہے اس انداز میں آپ جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچے. جب آپ مدینہ منورہ آئے، سرکار علیہ السلام کی مزار مقدسہ کی زیارت کی تو اس وقت حسنین کریمین موجود تھے. اور ظاہر سی بات ہے حسنین کو میں نے بھی عرض کیا کہ آپ کو گود میں پالا.
سیدہ زہرا پاک نے کہیں جانا ہوتا تھا تو مولا مرتضیٰ تو اپنے کام میں ہوتے تھے، یہ دونوں شہزادے حضرت بلال کے گود میں ہوتے، تو یہ حضرت بلال سیدہ زہرا پاک کے خادم بھی تھے واہ واہ اور سرکار کے ساتھ سفر میں یہ سارے معاملات تھے۔ تو حضرت حسنین نے کہا تھا کہ اذان آج آپ نے دینی ہے، یہ تاریخ دمشق وغیرہ کی مستند روایت ہے۔ حضرت بلال نے جب اذان دی ہے اور تو وہ اذان کی آواز جب بلند ہوئی اللہ اکبر، تو مدینہ منورہ میں گہرام مچ گیا اللہ اور پردے والی خواتین گھروں سے نکل آئی روتے ہوئے اللہ کہ حضور آ گئے ہیں اللہ، سرکار علیہ الصلوۃ، یعنی وہ دور یاد آ گیا۔ میموری دوبارہ جی ہاں بالکل، ریفریش اور ہو گئی۔ آپ ایک یہ بھی ہے کہ آپ پوری اذان نہیں دے پائے، اچھا یعنی آپ پر جو خود غم کی کیفیت ایسی طاری اللہ، یا پھر آپ نے اذان مکمل کی تو پھر اسی وقت آپ دوبارہ دمشق کی طرف لوٹ گئے اور پھر چند عرصے کے بعد جو ہے کہ آپ کا وصال ہوا جیسے ذکر کیا گیا۔ تو یعنی سارے مسلمان آپ سے محبت اتنی کرتے تھے کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کر شروع کیا، تو یہ اذانیں وہ تھی جو دور رسالت کی تھی، اللہ اور سرکار کے وصال کے بعد پھر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ تو یہ گویا کہ ان کی زندگی ہے وفاداری اور عشق کا حوالہ ہے۔ بہت خوب، جلدی جلدی کیا بن رہا ہے ڈیزرٹ میں؟ نو بیکنگ، نو کوکنگ چاکلیٹ ڈیزرٹ، سرفیس پہ بسکٹ، پھر اس کے بعد فریش کریم، پروٹین، اس کے ساتھ ہی چاکلیٹ ساس اس طرح سے آپ نے ایڈ کی۔ سارے انگریزی بولے، ہمارے تو اوپر سے گزر رہی ہے۔ نو بیکنگ، نو کیا ہے؟ شبیر بھائی اس میں کوئی بیکنگ ہو رہی ہے نہ کوکنگ، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ آپ کا مزے کا لیکن لگ بہت اچھا رہے دکھنے میں، بہت اچھا ہے، بچے تو لپک جائیں اس کو دیکھ۔ آپ اپنے بچے کو اچھا لگا۔ اچھا اس کے بعد اگر میں بریک پہ نہیں گیا نا تو ڈائریکٹر لپکے گا، جلدی کرو بس، جلدی جلدی۔ ماشاء اللہ، یہ دیکھ ہمارے شیف اقبال، ماشاء اللہ رویہ بھی اچھا ہے، کام بھی اچھا ہے، چہرے کے تاثرات بھی اچھے ہیں۔ بس شبیر بھائی محبت ہے، کہتے نا جس کی کبھی نہیں ہوتی ہار وہ ہے پیار۔ اسی چکر میں ہو جائیں گے ہم خوار۔ جلدی بریک لے لو، جلدی جلدی بریک لے، جلدی جلدی مختصر سا بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ آ جاؤ۔ اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے، اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے۔ خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک میں موجود ہیں حافظ محمد طاہر قادری، حافظ احسن قادری۔ کلام استاد زمان شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب کا بڑا ہی پیارا کلام۔ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے گر تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، حبیبی سیدی یا رسول اللہ، سرگزشتے کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ
دکھانے کے قابل یا رسول اللہ لگا دے وہ اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر اور مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر بے لقائے جاتا اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر سدرا چھوڑ کر حبیبی سیدی یا رسول اللہ بخشوانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر ایسے جلووں پر کروں میں ایسے جلووں پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر مر کے جیتے گئے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سبحان اللہ سبحان شاہ صاحب یہ جو مقطع ہے اس پر ذرا گفتگو ہو جائے مقطع جی حضور دیکھیے اس میں مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ جو بڑے کمال کے شاعر ہیں اور تغزل کی اس معراج پر ہیں یہاں پر تو ایک بات انہوں نے اس بات کو ذکر کی جو مطلع کے اندر تھی کہ سیر گلشن یعنی کیوں جائیں جنت کو مدینہ چھوڑ کر تو مدینہ سے مراد یہاں شاعر کی حضور کی ذات مراد ہے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہم جس نعمت کی طرف بھی جائیں گے تو حضور کی وجہ سے جائیں گے حضور کے لیے جائیں گے یہ حضرت عثمان غنی کے قول کی ترجمانی ہے سامنے کعبہ موجود ہے لیکن آپ طواف نہیں کرتے کہ میرے حضور نہیں ہے تو سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر تو گویا کہ وہ ایک ایک صحابی کی ترجمانی ہے یہاں جنت کی تحقیر نہیں ہے اس لیے کہ یہاں پر مراد جو ہے وہ مدینے سے یہ وہ خود عالم ربانی جن کو ہر چیز کا احترام ہے تو لہٰذا یہاں مدینے سے مراد ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم مقصود مراد یہ لیا ہے
اب یہ ہے کہ کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر. اللہ اللہ. یہ ہر صحابی کی ایک التجا ہے اور ایک خواہش ہے. لیکن میں یہاں پر صرف ایک قصہ بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جب بارش کا سلسلہ رک گیا تھا اور کافی عرصے تک جو ہے کہ وہ رکھا رہا, تو حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمت نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر یہ نقل کیا کہ ایک سوال کرنے والا آیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, تو اس نے یہی پوری نعت جو مولانا حسن رضا خان صاحب علیہ رحمہ نے انہی واقعات سے کشید کی ہے. تو وہ صحابی آگے آئے اور دیہات کے تھے اور انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں فریاد کی کہ حضور بارش نہیں ہے, مویشیاں مر رہی ہیں, ایسا لگتا ہے جس طرح درخت جل جائیں گے, تو لیس لنا الا الیک فرارنا, حضور ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس ہم مشکل میں بھاگ کر جائیں. وہ این فرار الخلق الا الی الرسول, اور جب امت پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ رسولوں کے دربار میں آتے ہیں. تو سرکار نے کھڑے ہو کر قیام فرمایا اور دعا کی تو بارش کا نزول ہوا. تو کس کے دامن میں چھپیں دامن تمہارا. کیا بات ہے. لاہور اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہوا چاہتا ہے. اہلیان لاہور اپنے 26ویں روزے کی سحری بند کریں گے, روزہ بند کرنے کی نیت کریں گے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.